کہ کیا اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو بھیجے گا؟ جب لوگوں کے اخلاق بگڑیں گے، ان کے عادات بگڑیں گے، ان کے اطوار بگڑیں گے، ان کے اندر کفر اور ضلالت اور گمراہی آئے گی، تو پھر ان کو صراط مستقیم پر لا کر کون کھڑا کرے گا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، پیارے آقا کا فرمان مبارک ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اور ایک فرمان میں آقا نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہے۔ تو حاضرین کرام، اب جب بھی دنیا میں ضلالت اور گمراہی چھائے گی، لوگوں کے اخلاق بگڑیں گے، عادات و اطوار بگڑیں گے، تو یہی علماء کرام جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا نغمہ گانے والے ہیں، جن کے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، یہی علماء کرام بھٹکی ہوئی قوموں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ علماء کرام کی صفوں میں ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی جن کی رگوں میں فاروقی عدل و انصاف نظر آتا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور جھلک نظر آتی ہے، اور جنہوں نے ساری ملت اسلامیہ کے دلوں میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اہل دکن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ حاضرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے اندر یہ تمام صفات پائے جاتی ہیں، یہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں، یہ تمام فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ عظیم ہستی جنہیں دنیا سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان بانی جامع نظامیہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، دنیا میں جب ظلمت اور گمراہی پھیلا کرتی تھی، کفر اور شرک کی بربریت جب چھا جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی قوموں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی امامت اور پیشوائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کرتا۔ کبھی حضرت آدم صفی اللہ تشریف لائے، کبھی نوح نجی اللہ تشریف لائے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کے انوار چمکے، اور اسی طرح کبھی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نبوت چمکی، اور کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔
تو الغرض جب بھی دنیا میں ظلم اور بربریت چھاتی تھی، ہر طرف وحشت اور بربریت چھا جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام کو بھیجا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کی تشریف آوری سے بھٹکی ہوئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرماتے، اور پھر اپنی بارگاہ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر عطا فرماتے۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو حضور کی تشریف آوری کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر انور پر نبوت کا تاج رکھا، اور پھر نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہے اور خاتم ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حاضرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی دنیا میں پہلے ضلالت اور گمراہی چھا جاتی تھی، کفر اور شرک کی گھٹائیں چھا جاتی تھی، ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی قوموں کی رہبری کے لیے، قوموں کی ہدایت کے لیے، انہیں صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوا کرتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب پیارے آقا کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اب پھر قومیں اپنے خالق و مالک سے روگردانی نہیں کرے گی، اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرے گی، کیا اپنے پروردگار کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گی، کیا لوگوں کے اخلاق و اطوار نہیں بگڑیں گے، ان کی عادات نہیں بگڑیں گے، ان کے اندر وحشت اور بربریت پیدا نہیں ہوگی، کیا کفر و شرک کا بازار پھر سے گرم نہیں ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم کی گھٹائیں نہیں چھائیں گی؟ تو حاضرین کرام، اس کے متعلق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قیامت کی تمام برائیوں کا ذکر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ قرب قیامت کے متعلق بیان فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ لوگ عابدوں کو جاہل سمجھیں گے اور جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، اور اسی طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک رہے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور اسی طرح سود خوری عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی، اور پھر لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، امیر لوگوں کی کثرت ہوگی، اور لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، بڑے بڑے عمارات بنا کر اپنے آپ پر فخر کرنے لگیں گے۔ تو حاضرین کرام، یہ وہ تمام برائیاں ہیں جن کا ذکر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا۔ آقا نے 1400 سال پہلے ہی اس کی خبریں ارشاد فرما دی تھی۔ تو اب یہاں پر یہی سوال دہرایا جاتا ہے کہ کیا اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی کن کو بھیجے گا؟ جب لوگوں کے اخلاق بگڑیں گے، ان کے عادات بگڑیں گے، ان کے اطوار بگڑیں گے، ان کے اندر کفر اور ضلالت اور گمراہی آئے گی، تو پھر ان کو صراط مستقیم پر لا کر کون کھڑا کرے گا؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، پیارے آقا کا فرمان مبارک ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اور ایک فرمان میں آقا نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہے۔ تو حاضرین کرام، اب جب بھی دنیا میں ضلالت اور گمراہی چھائے گی، لوگوں کے اخلاق بگڑیں گے، عادات و اطوار بگڑیں گے، تو یہی علماء کرام جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا نغمہ گانے والے ہیں، جن کے دلوں میں حضور پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، یہی علماء کرام بھٹکی ہوئی قوموں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم کی رہبری فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کریں گے، انہیں اچھے اخلاق و عادات سکھائیں گے، ان کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کیا جائے گا، ان کے دلوں کی دھڑکن میں حضور کی محبت کی تڑپ کو پیدا کیا جائے گا۔ اور یہی علماء کرام ہیں کہ جن کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں فرما دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ علم جیسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں سرفراز فرمایا ہے، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا جو لوگ ایمان لائے اور جن کو ہم نے علم عطا فرمایا ہے، علم جیسی نعمت سے جنہیں ہم نے سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کے مقام و مرتبے کو بھی بلند فرما دیتے ہیں، اس کی شان و عظمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر انہیں علماء کرام کی صفوں میں ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی جن کی رگوں میں فاروقی عدل و انصاف نظر آتا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور جھلک نظر آتی ہے، اور جنہوں نے ساری ملت اسلامیہ کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اہل دکن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ حاضرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے اندر یہ تمام صفات پائے جاتی ہیں، یہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں، یہ تمام فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ عظیم ہستی جنہیں دنیا سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان بانی جامع نظامیہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح علماء کرام کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان کی صفات کا اپنی کتاب جلیلہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اپنے کلام بلاغت میں ذکر خیر فرمایا ہے۔ وہ تمام صفات حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرائی میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے بادشاہوں سے بھی مقابلہ فرمایا، وہابیت کا بھی مقابلہ فرمایا، قادیانیت کا بھی مقابلہ فرمایا، اور آپ نے ملت اسلامیہ کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اور حاضرین کرام، آپ اپنے والد ماجد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب 39 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی زندگی کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی سیرت مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کر دیکھیں گے، تو آپ کو حضرت سیدی شیخ الاسلام کی زندگی میں فاروقی عدل و انصاف بھی نظر آئے گا، دین اسلام کی حفاظت بھی آپ کو نظر آئے گی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے کا جذبہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ سے آپ کو نظر آئے گا۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے قربان فرما دیا، اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آپ نے دین مدین کی حفاظت کے لیے وقف فرما دیا۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 4296 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا
فرماتا ہے جو امت میں پیدا ہونے والی برائیوں کا خاتمہ فرماتی ہے، گمراہیوں کا خاتمہ فرماتی ہے، ضلالتوں کا وہ خاتمہ فرماتی ہے اور ساری ملت کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق ملت اسلامیہ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام کی جب سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت شیخ الاسلام کی ساری زندگی اسی حدیث پاک کی مصداق ہے کہ آپ نے زندگی بھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین متین کے آپ نے حفاظت فرمائی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل فرمایا ہے، حضور پاک علیہ السلام سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط فرمایا ہے، نہ صرف اپنی عقیدتوں کو مضبوط فرمایا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت کو پیدا کر دیا، ان کی دھڑکنوں میں بھی حضور کی تڑپ کو پیدا فرما دیا، ان کے دلوں میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی آپ نے روشنیوں کو پیدا فرما دیا۔ حاضرین کرام، حضرت سید شیخ الاسلام کی جب ولادت کا وقت آتا ہے تو خود آپ کی والد محترمہ فرماتی ہے جو بہت ہی پاک باز اور بہت ہی نیک خاتون گزری ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہو کر کئی سال گزر چکے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی، تو میں نے اس وقت کے ایک ولی جن کا نام حضرت شاہ یتیم رحمت اللہ علیہ ہے ان کے پاس میں نے میوہ بھیجا اور یہ عرض کرنے لگی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے گا یا نہیں، اولاد کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سرفراز فرمائے گا یا نہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بھیجی۔ تو حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شاہ یتیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ میوہ پہنچتا ہے تو آپ اپنے مخصوص انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہوئے خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ میوہ بھیجا ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ اس کا شجر امید بھی پھلدار ہوگا، اولاد نرینہ ہوگی، نہ صرف اولاد نرینہ ہوگی بلکہ حافظ قرآن ہوگا، نہ صرف حافظ قرآن ہوگا بلکہ محافظ علوم قرآن ہوگا۔ تو حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان ایک اللہ کے ولی کی دعا بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور جب حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ کی والد محترمہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آپ نے گزار دی، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے گزار دی۔ اور پھر حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے، اگر آپ کسی سے جا کر پوچھیں کہ سلطان دکن کو سلطان العلوم کس نے بنایا تو دنیا کہے گی کہ وہی عظیم شخصیت ہے جنہیں دنیا شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان کہتی ہے۔ حاضرین کرام، اعلیٰ حضرت حضور نظام میر عثمان علی خان اور میر محبوب علی خان کو اگر کسی نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تو اس ذات کا نام حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ہے کہ آپ ہی نے اہل دکن کے سلطان دکن کو آپ نے سلطان العلوم بنایا۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کی بارگاہ میں لوگ 11 سلام پیش کرنے کے لیے آتے، اور اسی طرح جب سید شیخ الاسلام ان کے بارگاہ میں تشریف لاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ سارا نظام اعلیٰ حضرت حضور کی نظام حضور میر عثمان علی خان کی بارگاہ میں جھک کر سلام پیش کرتا، لیکن جب سیدی شیخ الاسلام میر عثمان علی خان کے دربار میں تشریف لاتے تو اعلیٰ حضرت حضور نظام خود اپنے تخت پر سے اٹھ جاتے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو سلام پیش کیا کرتے۔ اور جب سیدی شیخ الاسلام سلطان دکن کے دربار میں تشریف لے جاتے تو ایسا محسوس ہونے لگتا کہ خلیفہ ہارون
رشید کے دربار میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس وقت خلیفہ ہارون رشید کا کیا عمل ہوتا کہ وہ اپنے تخت پر سے اٹھ جاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا ادب بجا لاتا، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا۔ تو اس وقت کے وزراء نے کہا، حواریوں نے کہا کہ حضرت اپنی جان کی امان پائے تو عرض کریں کہ آپ یہ ایک امام کے لیے، ایک مفسر کے لیے، ایک مولوی کے لیے آپ اپنے تخت و تاج سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، آپ کی شہرت ختم ہو جائے گی، آپ کی عظمت میں کمی آ جائے گی۔ تو حواریوں کے جب جواب کو، حواریوں کی جب باتوں کو خلیفہ ہارون رشید نے سنا تو خلیفہ ہارون رشید نے یہ جواب دیا کہ وہ جواب سننے کے قابل بھی ہے اور اپنے دلوں میں نقش کرنے کے قابل بھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر میرے تخت پر سے اٹھ کر امام ابو یوسف کا ادب کرنے کی وجہ سے میرے وقار میں کمی آتی ہے، میری عظمت میں کمی آتی ہے، میرے دبدبے میں کمی آتی ہے، میرے جلالت میں کمی آتی ہے تو آ جائے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کی شان و عظمت میں کوئی کمی آنی نہیں چاہیے۔ تو حاضرین کرام، ایسے ہی جب حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ میر عثمان علی خان اعلیٰ حضرت حضور نظام کے دربار میں جاتے تو اعلیٰ حضرت حضور نظام خود اٹھ کر حضرت شیخ الاسلام کا استقبال کیا کرتے، آپ کو ادب و احترام کے ساتھ سلام کیا کرتے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میر عثمان علی خان کے دور سلطنت میں جتنے بھی دینی کام ہوئے ہیں وہ تمام کا تمام صدقہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ہی کا ہے کہ آپ نے سلطان دکن کے دل میں حضور کی محبت کو ایسے پیدا فرمایا کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اسی زمانے میں کئی مدارس کا قیام فرمایا گیا، اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں دائرۃ المعارف کا بھی قیام کیا گیا، اور اسی طرح ایک لائبریری کا بھی آپ نے قیام فرمایا، اور اسی زمانے میں جامع نظامیہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ تو جتنے دینی کام ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ صدارت العالیہ کے صدر بھی تھے، لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے اور عدالت میں آپ حکم جاری فرمایا کرتے تھے۔ کسی شخص نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت وکلاء، وکیل حضرات اپنی زور بیانی سے کبھی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں اور آپ اسی پر فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمام وکلاء کی باتوں کو سن لیتا ہوں، تمام کی گفتگو سن لیتا ہوں اور اس وقت تک اپنا قلم نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں ایک ذرے بے مقدار ہوں، اگر آپ میرے لیے کرم نوازی نہ فرمائیں تو پھر میرا مسئلہ کوئی حل کرنے والا نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں التجا کرنے کے بعد جب میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں تو حاضرین کرام، آپ مفسرین سے پوچھیں، اس وقت کے تاریخ ساز لوگوں سے آپ پوچھیں کہ جب شیخ الاسلام کا قلم اٹھتا تھا تو کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، آپ جو بھی فیصلہ فرماتے ہر ایک آپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتا، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتا، آپ کے فیصلے کا ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آتا۔ الغرض حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان کا ایک مہکتا ہوا باغ ہے جسے جامع نظامیہ ہے اور اہل دکن کے لیے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور وہ ادارہ ایسا عظیم شان رکھنے والا ادارہ ہے کہ جس کی بارگاہ نبی
नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बड़ी मकबूलियत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी उसे बड़ा ही शर्फ और बड़ा आला मुकाम हासिल है। और ये इदारा ऐसा अजीम शान रखने वाला इदारा है, अगर वहाँ पर कोई ज़र्रा दाखिल होता है तो दाखिल होते वक्त वो ज़र्रा होता है, लेकिन जब वो इल्म हासिल करके वहाँ से निकलता है तो एक खुर्शीद बनकर निकलता है। हज़रत शेखुल इस्लाम का आपकी बारगाह आज भी जगमगा रही है। ये खुद नहीं जगमगा रही है बल्कि लाखों दिलों को जगमगा रही है। जामे निज़ामिया एक ऐसी अजीम शान इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ से आज तक लाखों उलमा निकले, लाखों मुफस्सिरीन निकले, मुहद्दिसीन निकले और दुनिया के कोने कोने में जाकर आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नगमात गा रहे हैं। लोगों के दिलों में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा कर रहे हैं, गुनहगारों को सिरात मुस्तकीम पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। ये तमाम का तमाम सदका हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जाम निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान ही का है कि आपने एक तड़पता हुआ दिल लेकर उस इदारे को कायम फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से लाखों मुफस्सिरीन को पैदा फरमाया, लाखों उलमा को पैदा फरमाया। आप सिर्फ हैदराबाद दक्कन ही पर नजर डाल कर देखें तो यहाँ के गोशे गोशे में, कोने कोने में आपको शेखुल इस्लाम का फैजान नजर आएगा, शेखुल इस्लाम का फैज बटता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत मुबारका को उठा कर देखें तो आपके उस्ताद मुहतरम का नाम शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान है। तो आप गौर फरमाएं कि जब शागिर्द का ये मुकाम है तो उनके उस्ताद का मुकाम व मर्तबा क्या होगा, उनकी शान व अज़मत क्या होगी, उनकी रिफ़अत और सरबुलंदी क्या होगी। अल-गर्ज़ हाज़िरीन इकराम, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान का 109 साल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, जो जमादिल अव्वल की 29 तारीख को यानी आइंदा जुमेरात को जामे निज़ामिया के इहाते में बड़े ही अजीम शान तरीके से और अदब व एहतराम के साथ मनाया जाता है। तो मेरी आप तमाम हजरात की बारगाह में गुजारिश है कि आप ज़रूर ज़रूर हज़रत शेखुल इस्लाम की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं और उस उर्स शरीफ के मौके पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शरीक होंगे और हज़रत शेखुल इस्लाम के वाक़यात को सुनेंगे तो यकीनन इससे हमारे दिलों में भी हुज़ूर की मोहब्बत पैदा होगी और अमल का जज्बा भी हमारे दिलों में पैदा होगा। हाज़िरीन इकराम, हज़रत शेखुल इस्लाम ने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए आपने वक़्फ़ फरमा दी, दीन मतीन की हिफाजत के लिए ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपने कुर्बान फरमा दिया। तो हमें भी चाहिए जब हमारे बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगियों को दीन मतीन की हिफाजत के लिए कुर्बान फरमाया, शरीयत की हिफाजत के लिए कुर्बान फरमाया, तो हमें भी चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को बेकार जाने न दें, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया जाने न दें। और हज़रत शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी को उठा कर देखेंगे तो आप शब रोज़ मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे। दिन भर जामे निज़ामिया में दर्स व तदरीस का सिलसिला चलता रहता और जब रात का वक्त आता तो आप किताबें लिखने में मसरूफ़ हो जाया करते। तो ये वो हमारे असलाफ है, ये वो हमारे बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने हमारी खातिर अपने शब रोज़ के एक एक लम्हे को कुर्बान फरमाया और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम खुद भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले हो जाएं और अपने असलाफ इकराम की तालीमात पर अमल करने वाले हो जाएं, उनके इसार व कुर्बानी के वाक़यात का मुताला ख़ुद भी करें और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चों के दिलों में भी असलाफ की मोहब्बत पैदा होगी, बुज़ुर्गों की मोहब्बत पैदा होगी, औलिया इकराम से अक़ीदत व मोहब्बत पैदा होगी। वरना फिर हाज़िरीन इकराम, अगर हम अपने आप को और अपने बच्चों की इस्लाह नहीं करेंगे, उन्हें बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात नहीं सुनाएंगे, अल्लाह के अहकामात उन तक नहीं पहुँचाएंगे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मोहब्बत भरे वाक़यात नहीं सुनाएंगे,
تو پھر ہمارے آنے والے نسلوں میں بھی حضور کی محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، دین کی حفاظت کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزاری ہے، ویسے ہی اگر ہم بھی اپنی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزاریں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزاریں گے، حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری دین اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا، اس میں خیر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور حشر کے دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔